اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی کسٹمر کو ایڈ کیسے کرتے ہیں، کسٹمر کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں، اور کسی اپنے سارے کسٹمر کی اگر ہم نے لسٹ دیکھنی ہو تو وہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی سنگل کسٹمر کا لیجر چیک کرنا ہو تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی کسٹمر کا اگر کریڈٹ ریسیو کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلے جاتے ہیں ایڈ کے سیکشن میں، اپنا کوئی بھی نیا کسٹمر ایڈ کر لیتے ہیں۔ ایڈ کسٹمر، یہاں پہ میں کسٹمر کا نام لکھ لوں گا۔ میں لکھ لیتا ہوں جدون ٹریڈرز، میرا ایک کسٹمر ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایڈریس اس کا اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں اے بی سی ایڈریس ڈال دیتا ہوں اور ساتھ میں اس کا فون نمبر ڈال دیتا ہوں 123456۔ اگر ایریا میں نے ایڈ کرنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جا کر میں آپ نے ایڈ کے سیکشن میں ایریا ایڈ کروں، تب مجھے ایریا یہاں پہ شو ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کے این ٹی این نمبر وغیرہ ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی اوپننگ بیلنس ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ میں 500 روپے اس کا اوپننگ بیلنس لکھ سکتا ہوں۔ اگر اس کسٹمر کے ساتھ کوئی آرڈر بک ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ڈسٹریبیوشن کی آپ کا کوئی سیٹ اپ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے تو وہاں پہ شاپ کا نام لکھ لیا نیم میں، اگر یہاں پہ اس پرسن کا نام لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سی این آئی سی نمبر ہے اس کا تو آپ وہ بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹمر کی کیٹیگری آپ ایڈ کرتے وقت ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسٹمر کی کیٹیگری کیا ہے، وہ آپ کا ریٹیلر ہے، ہول سیلر ہے یا سپلائر ہے یا جو بھی ہے۔ میں اسے ریٹیل کی کیٹیگری میں ڈال دیتا ہوں، ایڈ کسٹمر کر لیتا ہوں۔ اگر یہ کسٹمر ایڈ کرتے وقت مجھ سے کچھ مسٹیک ہو گئی ہے تو میں یہاں پہ آؤں گا ایڈٹ کسٹمر پہ، میں یہاں پہ سرچ کر لوں گا جدون ٹریڈرز، اور کوئی بھی اگر مجھے چیز یہاں سے چینج کرنی ہے تو میں کر سکتا ہوں۔ میں نے ابھی اس کا بیلنس 500 سے 1000 روپیہ کر دیا کہ مجھ سے غلطی سے ایڈ ہو گیا تھا۔ یہ ہو گیا کسٹمر ایڈ کرنے کا طریقہ اور ایڈٹ کرنے کا طریقہ۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے سارے کسٹمر کی لسٹ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کسٹمر ڈیٹیلز، یا پھر رپورٹ کے سیکشن میں پہلا آپشن ہے کسٹمر ڈیٹیل کا، اور یہاں پہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کسٹمر ڈیٹیل، اور اس کی جو شارٹ کٹ فارم ہے وہ کنٹرول وائی ہے۔ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں میرے سارے کسٹمر مجھے یہاں پہ شو ہو گئے ہیں۔ اگر میں ایریا وائز کسٹمر دیکھنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہاں سے شو ہوں گے، اور اگر میں بائی نیم کسی خاص کسٹمر کو دیکھنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہاں سے شروع ہوں گے۔ جیسے میں الشفا فارمیسی کو دیکھنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں نے نام جب سرچ کر کے سبمٹ پہ کلک کیا تو مجھے جسٹ الشفا فارمیسی مجھے شو ہوئی ہے۔ اب میں نے اگر ان سارے کسٹمر کی لسٹ دیکھنی ہو جن کی کچھ اماؤنٹ رہتی ہے تو وہ یہاں سے میں سبمٹ پہ کلک کر کے دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ جن کی طرف نہیں بھی رہتی اور زیرو اماؤنٹ والے ہیں تو میں آل پہ ٹک لگا کے پھر میں دیکھوں گا تو مجھے زیرو والے بھی شو ہوں گے۔ اچھا، میں جسٹ ان کو دیکھنا چاہ رہا ہوں جن کی طرف ہماری اماؤنٹ رہتی ہے تو وہ جسٹ آل کسٹمر سے ٹک ہٹا کے سبمٹ کرنے۔ اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کی ایک پی ڈی ایف اگر نکالنی ہو تو میں ایسے کر سکتا ہوں، پی ڈی ایف پہ کلک کروں تو ہمارے پاس 3-4 فارمیٹ ہے، آپ کو جو پسند آئے آپ نکال سکتے ہیں۔ میں ٹائپ 1 پہ کلک کر کے یہ دیکھیں میں آپ کو کسٹمر کی ڈیٹیل نکال کے بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے سارے کسٹمر ہیں، تو ہم یہی جو شیٹ ہے وہ آپ مارکیٹ کو بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ اس نے اگر کچھ آپ کو مارکیٹ میں سے کریڈٹ دیا تو آپ یہاں پہ ریسیو میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی کسٹمر کی لسٹ اور سنگل کسٹمر۔ اب کسی اگر کسٹمر کا آپ نے لیجر چیک کرنا ہو تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، یہی کسٹمر ڈیٹیل میں آئیں، ڈبل کلک کریں اور چیک لیجر۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ چلے جائیں رپورٹس میں اور یہاں سے آ جائیں لیجر رپورٹس اور کسٹمر لیجر میں نا، اور یہاں سے میں ڈال دیتا ہوں الشفا فارمیسی، سرچ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں اب اس کا اوورال لیجر نکالنا چاہتا ہوں 2022 سے نا، تو میں 2022 اور 2023 اوپر ڈیٹ فرام کو 2022 کر لوں گا اور ڈیٹ 2 کو 2023 کر لوں گا۔ اب سرچ کروں گا تو اس کا کمپلیٹ لیجر آ گیا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے سافٹ ویئر میں ہوا ہے، اس کا بیلنس موڈیفائی ہوا ہے، اس پہ کوئی چیز سیل ہوئی ہے، اس سے کریڈٹ ریسیو ہوا، کچھ بھی ہوا تو وہ کمپلیٹ ایک آ جائے گا، یہ پوری ہسٹری آ جائے گی۔ اب اگر ہم نے اس کا پی ڈی ایف نکالنا ہے تو ہم پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے تو آگے بھی ہمیں 3 آپشن ملتے ہیں کہ آیا ہم نے اس کی بل وائز رپورٹ نکالنی ہے، آئٹم وائز رپورٹ نکالنی ہے یا کیٹیگری وائز۔ میں آپ کو دکھانے کے لیے ایک بل وائز رپورٹ نکال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں بل وائز جب میں نے رپورٹ نکالی تو اس کسٹمر کے ساتھ اس کسٹمر کی کمپلیٹ ہسٹری آ جاتی ہے کہ کب اس پہ ہم نے کیا سیل کیا، کتنے اماؤنٹ میں سیل کیا، اس سے کتنا کریڈٹ ریسیو کیا، وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اب نیچے آپ کو ٹوٹل بھی بتا دیتے کہ ٹوٹل اس نے اب آپ کے کتنے دینے ہیں، اور یہ پروف کر دیتی ہے اوپر پوری ہسٹری کہ اب اس نے اتنے کیوں دینے۔ اچھا، اب ایسے ہے کہ اگر آپ نے کسی کسٹمر کی کیش ریسیو کرنی ہے، وہ کسٹمر آپ کے پاس آ گیا تو اس کے لیے یہ ہے آپ ٹرانزیکشن کے سیکشن میں بھی آ سکتے ہیں اور یہاں سے کسٹمر کیش ریسیو
दूसरा ये है कि यहाँ सामने ही ये ऑप्शन हमने डाला हुआ है और इसकी जो शॉर्टकट फॉर्म है वो है कंट्रोल सी। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे इसी कस्टमर को सर्च कर लेते हैं। ये देखिए इसकी 2050 रुपये बकाया, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1000 रुपये में से वसूल कर लेता हूँ। अगर आपने कैश में करनी है तो कैश सिलेक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कैश सिलेक्ट ही रहती है। अगर आपने यही अमाउंट बैंक में रिसीव करनी है, कोई आपका बैंक अकाउंट है या उसमें, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे ऐड के सेक्शन में जब आप बैंक ऐड कर लेते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाती है। तो मैं इसमें अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड करके मैं सेव रिसिप्ट पे क्लिक कर सकूँ या कंट्रोल एस पे। मैं इस वक्त ये क्रेडिट अपनी कैश में ही रिसीव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नॉन कर दूँगा और यहाँ से कैश करके सेव रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरी डायरेक्टली कैश में ऐड हो जाएगी।